السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل راہماس کچن، جس میں آج ہم چکن دم بریانی کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں جو بہت ہی ذائقے دار اور چٹپٹی بنتی ہے۔ تو چلیں ہم اس کے انگریڈینٹس چیک کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں رائس چاہیے، چکن چاہیے، یہ ہم نے ٹومیٹوز لے لیے ہیں جسے ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے، انین ہے ہمارے پاس چاپڈ، کوکنگ آئل، ٹومیٹوز، اس کو بھی ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے، یہ چلی پیسٹ ہے، گرین چلی پیسٹ، 1 کپ یوگرٹ، اور یہ فوڈ کلر املی، اور یہ ہمارے پاس ثابت مسالے ہیں جس میں زیرہ ہے، تیز پات ہے، لونگ ہے، بادیان کے پھول ہیں، اور یہ ہمارا بریانی مسالہ ہے جس کی ریسیپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، تو اسے ضرور چیک کر لیجیے گا۔ یہاں ہم نے پیسی ہوئی کالی مرچ، گرم مسالہ اور نمک لیا ہے۔ تو یہ تمام ہمارے انگریڈینٹس ہیں۔ یہ ہمارا سجاوٹ کا سامان ہے جس میں لیموں، ہرا دھنیا، پودینہ اور یہ ہری مرچ جسے ہم نے سلائس شیپ میں کاٹ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کڑاہی میں آئل گرم کر لیں گے اور پیاز کو شامل کریں گے اس کے اندر، اور اس کو براؤن ہونے تک فرائی کریں گے۔ جیسے ہی یہ گولڈن براؤن فرائی ہو جائے گی، اس کو ہم کڑاہی سے نکال لیں گے اور اپنا قورمہ بنانا اسٹارٹ کریں گے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ بھون لیں۔ یہاں ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہے، اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم ٹماٹر شامل کریں گے، اور اس کو جب تک بھونیں گے جب تک ہمارے ٹماٹر بالکل گل نہیں جائیں گے اور پیسٹ فارم میں نہیں آ جائیں گے۔ اس کی جب تک ہم بھنائی کریں گے ہائی فلیم پر۔ یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے گلنا شروع ہو گئے ہیں اور بالکل پیسٹ فارم میں آ گئے ہیں۔ اس اسٹیج پہ اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر آلو شامل کریں گے اور آلوؤں کو اچھی طرح سے بھونیں گے۔ آلو ہم نے سب سے پہلے اس لیے اس میں شامل کیے ہیں چکن سے پہلے، کیونکہ آلو دیر سے گلتے ہیں اور چکن زیادہ جلدی گل جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے آلو ڈال دیے ہیں تاکہ یہ چکن میں اچھی طرح سے گل جائیں۔ اب اس میں چکن شامل کر دیے ہم نے، اور آلو اور چکن دونوں کی اچھی طرح سے ہم بھنائی کریں گے۔ اب یہاں پر ہمارا بریانی مسالہ ہے، یہ شامل کریں گے، یہ مکس مسالے ہیں، یہ بھی شامل کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے۔ یہ بھنائی ہو گئی ہے، اب ہم اس میں ہری مرچ کا پیسٹ شامل کریں گے اور پھر دوبارہ سے بھنائی کریں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بننا شروع ہو گیا ہے اور گریوی ریڈی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دہی شامل کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی اچھی طرح سے ہم ہائی فلیم پر بھنائی کر رہے ہیں۔ اب یہاں املی شامل کر دی ہے ہم نے، بس اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے حسب ضرورت تاکہ ہماری چکن اور آلو گل جائیں، اس کو ڈھکن سے کور کر دیں گے۔ اب یہاں ہم نے ایک بھگونے میں سب سے پہلے پانی ایڈ کیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کو چاولوں کو بوائل کرنا ہے، تو پانی ہمارا بوائل ہو گیا، اب اس میں چاول شامل کریں گے، اور یہ جو ہمارے ثابت مسالے تھے اب یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ سالٹ شامل کر لیا ہے حسب ضرورت، اور یہاں ہم نے 1 ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل شامل کیا ہے تاکہ ہمارے چاول کھلے کھلے بنے اور چپکے نہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر بوائل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم رائس چیک کر لیتے ہیں۔ رائس ہمارے تقریباً 90% گل گئے ہیں، اب ہم اس کو ایک تشلے میں ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے چاول بالکل کھلے کھلے بوائل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ہمارا قورمے کا مسالہ بھی بالکل ریڈی ہونے والا ہے۔ جیسے ہی یہ تھک ہو جائے گا اس میں ہم ہرا دھنیا، ہری مرچ، پودینہ اور لیموں شامل کریں گے۔
چلیں تو اب ہماری تمام چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں، ہم اسے تیل لگانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے فوڈ کلر شامل کیا ہے، اس کے بعد ہم ہرا دھنیا، ہری مرچ اور لیموں اس میں شامل کریں گے، اور فرائیڈ انین بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ اب اس میں قورمے کی تہ لگائیں گے، اس میں تقریباً 3 تہ لگتی ہیں، یہ ہم نے تمام تہ اس میں لگا لی ہیں اچھی طرح سے۔ آپ بھی سیم اسی طرح سے پروسیس کیجیے گا۔ بس اس کو اب ہم ڈھکن لگا کے 10 منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ مزیدار ذائقے دار سی ہماری دم بریانی ریڈی ہو گئی ہے۔ اسے رائتے کے ساتھ آپ سرو کریں۔ رائتے کی چینل پر مل جائے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔